مشرکین مکہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر، آپ کی دشمنی پر اکسانے والا یہی شیطان تھا۔ ہر فرضی نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ تینوں قل پڑھا کریں، تینوں قل، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ امام الانبیاء نے کہا جو یہ صورتیں پڑھ کے پناہ حاصل کرتا ہے شیطان کی اور شیطان کے اولیاء کی، اس سے بڑی پناہ کائنات میں کسی چیز سے حاصل ہوتی نہیں۔ انما الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھو۔ وہ اپنی پارٹی تیار کرتا ہے، دعوت دیتا ہے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل ہونے کی، تاکہ وہ سارے کے سارے بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بن جائیں۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، ہم نے سنا ہے کہ پوری اولاد آدم کا عموماً اور مسلمانوں کا خصوصاً خطرناک دشمن شیطان ہے۔ اسی نے ہمارے ماں باپ آدم اور حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت سے نکلوایا۔ اسی نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کو شرک میں مبتلا کر کے پانی میں غرق کروایا۔ اسی نے ہود علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم عاد کو اللہ رب العالمین کے عذاب کا شکار بنوایا۔ ان پر اللہ رب العالمین نے ایسی خوفناک ہوا چلائی جو مسلسل کئی دن اور کئی راتیں چلتی رہی اور قوم عاد کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا۔ اسی شیطان نے سمودیوں کو، جو صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی، ان پر اللہ کے عذاب کو نازل کروایا۔ اسی نے ان کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے، صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے سے اسی نے روکا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ رب کی پکڑ آئی، ایک خوفناک قسم کی چیخ وہ پروردگار نے پیدا کی، اور پوری کی پوری سمودی قوم، ان کے دل پھٹ گئے، سینے شک ہو گئے، اور سارے کے سارے مر گئے، کوئی نہیں بچا۔ اسی نے، شیطان نے ہی سدوم بستی کے رہنے والے لوگوں کو
جو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی سدومی، انہیں کو اللہ رب العالمین کے عذاب کا شکار بنوایا اسی شیطان نے۔ فرشتوں نے یہ سدوم بستی کو بستی والوں سمیت زمین سے اٹھایا، آدھے آسمان اور زمین کے درمیان لے جا کر بستی کو الٹا کر کے زمین میں پھینک دیا، اور پیچھے سے پتھروں کی بارش رب العالمین نے ان پر کر دی، صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا۔ فرعون کو اور فرعون کی قوم کو غرق کروانے میں سب سے بڑا ہاتھ شیطان کا ہی تھا، اسی نے غرق کروایا ان کو۔ شیطان اسی فرعون کو اپنا شکار اس نے بنایا، یہ اس کے پیچھے لگا، تکبر کیا، اپنے آپ کو خدا بنایا۔ پروردگار نے پانی کے اندر غوطے دے دے کر عبرت کا نشان بنا دیا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو شیطان نے ہی اپنی کتابوں کی تحریف کی راہ پر چلایا۔ شیطان نے ان کو کہا کہ تحریف کرو، وہ تحریف کر کے اپنے رسولوں کی تکذیب کر کے اللہ رب العالمین کے غضب اور ہمیشہ رب کی لعنت کے مستحق بن گئے۔ مشرکین مکہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر، آپ کی دشمنی پر اکسانے والا یہی شیطان تھا۔ اسی نے ان کے دماغ میں ڈالا کہ اگر تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان لیا تو تمہاری سرداریاں تو ختم ہو جائیں گی، تمہاری عزتیں تو خاک میں مل جائیں گی، ساری کائنات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار مان لے گی، تمہاری بات نہیں چلے گی۔ انہوں نے شیطان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس نبی کی دعوت کو ٹھکرایا جس نبی کو وہ 40 سال سے مسلسل جانتے تھے کہ یہ نبی جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، جو کہتا ہے حق ہوتا ہے، جو کہتا ہے وہ عدل و انصاف کا تقاضا ہوتا ہے، جانتے تھے وہ۔ اسی شیطان نے اللہ اکبر ساری قوموں کو اپنے اپنے نبیوں کی نافرمانی اور بغاوت کی راہ پر چلایا، اسی شیطان نے چلایا۔ اور اسی شیطان نے ان سب کو رب کا عذاب کا مستحق بنا کر چین سے نہیں بیٹھا، نہ اس نے بیٹھنا ہے جب تک اس کو مہلت دی ہوئی ہے مالک الملک نے، اس وقت تک 24 گھنٹے اس شیطان نے اپنا یہ کام کرنا ہے۔ جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کو کافر بنوانا ہے اس نے۔ کفر کے بے شمار طریقے ان مسلمانوں کے لیے مزین کر کے ان کو اس راہ پر چلانا ہے، اور وہ کرتا ہے یہ کام۔ یہی شیطان اللہ اکبر ہر قسم کی نافرمانی، ہر قسم کا ظلم اور زیادتی، ہر قسم کی ناانصافی، بددیانتی، اس کے پیچھے یہی شیطان ہوتا ہے، یہی اکساتا ہے، یہی مزین کرتا ہے۔
خاندانوں میں جھگڑے کھڑے کرتا ہے، بھائیوں کو بھائیوں سے لڑاتا ہے، رشتہ داروں میں فساد برپا کرتا ہے، میاں بیوی میں جدائی ڈلواتا ہے، ناراضگیاں پیدا کرتا ہے، ان میں ہر کام کے پیچھے شیطان ہے۔ حکمرانوں کو جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، مومن مسلمان کہلانے والے ہیں، اللہ کو رب ماننے والے ہیں، محمد الرسول اللہ کے امتی کہلانے والے ہیں، انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو اللہ کے بندوں پر نافذ کرنے سے قسم ہے اللہ کی روکنے والا شیطان ہی ہے۔ شیطان روکتا ہے، شیطان نہیں کرنے دیتا یہ کام انہیں۔ سود کو ختم شیطان نہیں کرنے دیتا، بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کا جو سیلاب سوشل میڈیا کی صورت میں بہ رہا ہے مسلمان بستیوں میں، شہروں میں، ملکوں میں، گھروں میں، اس سیلاب کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ شیطان کا ہے۔ تعجب نہیں ہے مسلمانوں پر کہ وہ شیطان کو جاننے کے باوجود کہ اس نے ساری پچھلی قوموں کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنوایا، جہنم کا ایندھن بنوایا، رب کے غضب کا شکار بنوایا، ہم پھر بھی اس کے پیچھے چل رہے ہیں، پھر بھی اس کے ساتھ دوستی ہے، پھر بھی شیطان کی باتوں کو مانا جاتا ہے، پھر بھی شیطان کا کہا مانا جاتا ہے۔ صرف نافرمانیوں پر، گناہوں پر، برائیوں پر، کفر شرک پر، بدعت خرافات پر، ظلم زیادتی پر، صرف ان چیزوں پر نہیں اکساتا، ان کو ہی مزین نہیں کرتا۔ بندہ کوئی بھی نیکی کا کام کرنے لگتا ہے نا، قسم ہے اللہ کی وہ آگے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، شیطان آگے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو نہیں برداشت کوئی بندہ نیکی کا کام کرے۔ وہ نماز پڑھنے لگتا ہے نا، اذان سنتا ہے، نماز پڑھنے لگتا ہے، ارادہ کرتا ہے نماز پڑھنے کا، شیطان اس کے دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے، تو دفتر سے اٹھ کر نماز پڑھنے جائے گا، تیرا باس تو اس سے ناراض ہو جائے گا، تجھے ڈیوٹی سے نکال دے گا، پھر تو بھوکا مر جائے گا، نوکری نہیں ملے گی۔ چھوڑ پرے نماز میں کیا رکھا ہوا ہے، نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ نمازیوں نے آج تک دنیا میں کون سا جو ہے نا تیر مار لیا ہے، دنیا میں کون سا کام حاصل کر لیا انہوں نے؟ تو کیا کر لے گا؟ چھوڑ پڑے۔ اللہ اکبر۔ بندہ اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرنا چاہتا ہے، اللہ کا دیا ہوا علم اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں تک پہنچانا چاہتا ہے، خرچ کرنا چاہتا ہے، شیطان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں خرچ کرنے دیتا، کہتا ہے مال خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے، بھوکے مر جاؤ گے، تمہارے بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکیں گی، تمہارا کٹھا بیٹھ جائے گا، قرضئی ہو جاؤ گے، نہ خرچ کر، سنبھال کے رکھ، کوئی آفت آ سکتی ہے، کوئی بڑی مصیبت آ سکتی ہے، اس کے لیے سنبھال کے رکھ۔ ہاں اگر سنبھالنے سے زیادہ پیسے ہیں تیرے
تو فحاشی پھیلانے کے لیے، بے حیائی پھیلانے کے لیے، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کے کاموں کو فروغ دینے کے لیے ان پر خرچ کر نہیں ہے نا، تو نیکی کے کام پر نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، جن کاموں سے رب ناراض ہوتا ہے، جن کاموں سے پروردگار نے روکا اور منع کیا ہے ان پر خرچ کرواتا ہے۔ آپ اپنے گرد و نواح میں بے شمار لوگوں کو جانتے ہوں گے، غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا، یہ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا۔ ان کے پاس جاؤ، بھئی فلاں تمہاری آبادی میں، تمہارے محلے میں، تمہاری گلی میں فلاں گھر والے لوگ ہیں، وہ تنگ دست ہیں، ان کی آمدن سے ان کے گھر کا چولہا بھی بڑی مشکل سے جلتا ہے، بچے ان کے بھوکے رہتے ہیں، بیمار ان کے دوائیوں سے محروم ہیں، ان کو دوائی نہیں ملتی بیماروں کو، تو آپ کو اللہ نے زیادہ دیا ہوا ہے، آپ ان بیماروں کا، ان کے خاندان کا، ان کے بچوں کا بندوبست کر دو۔ قسم ہے اللہ کی، آپ کر کے دیکھیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، ایک ماں مر جائے گی کئی لوگوں کی، ایک ٹیڑی پیسہ نہیں نکالنا چاہیں گے، برداشت نہیں کریں گے، وہ سوچیں گے کمائیں ہم اور کھائیں یہ غریب، دوائیاں یہ کھائیں، کمائیں ہم، خون پسینہ ہم ایک کریں، محنت ہم کریں اور کھائے کوئی اور، کیوں ایسا ہو؟ اور جب بیٹے کی شادی ہوگی، اسپیشل قسم کا وہ بینڈ اور باجا وہ منگوائیں گے، بہت لمبی چوڑی لائٹنگ کریں گے محلے کے اندر، بڑا وسیع و عریض بندوبست کریں گے کہ سارے محلے اور علاقے کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ فلانے کو اللہ نے بڑھا دیا ہوا ہے۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، لاکھوں روپیہ لا یعنی فضول اور بے مقصد کاموں پر اجاڑ دیں گے، لاکھوں روپیہ اجاڑیں گے، لاکھوں بلا مبالغہ۔ اس لاکھوں روپے سے کئی بیماروں کو ان کی دوائی مل سکتی تھی، ان لاکھوں روپوں سے اللہ کی قسم کئی بھوکوں کو کھانا مل سکتا تھا، کئی محروموں کو لباس مل سکتا تھا، کئی مقروضوں کا قرضہ اتر سکتا تھا، کئی بے روزگاروں کو روزگار مل سکتا تھا، لیکن شیطان اس طرف آنے نہیں دیتا، اس کو برداشت ہی نہیں ہے یہ کام۔ یہ میں نے اپنے پاس سے ساری باتیں نہیں سنا رہا آپ کو، قرآن مجید کی ترجمانی کر رہا ہوں، قرآن اٹھا کے دیکھ لو۔ اللہ رب العالمین نے کہا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ 268 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی تیسرے پارے میں، گھر میں جا کے خود بھی پڑھ لینا۔ شیطان اور قرآن پڑھنے والوں، اللہ کو رب ماننے والوں، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری کا وعدہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر مال تیرے مال سے کسی غریب مسکین کی معاشرے میں، محلے میں، آبادی میں ضرورت پوری ہو گئی تو یاد رکھنا تو فقیر ہو جائے گا، تیرا کاروبار بیٹھ جائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر، اگر تو نے اللہ کے دین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنا مال اپنی تجوری سے نکال کر خرچ کیا تو یاد رکھنا
یعدکم الفقر، فقیر ہو جاؤ گے. اگر تو نے اپنی فصل میں سے عشر نکالا، عشر نکالا تو ضرورت پوری نہیں ہوگی، گھاٹا پڑ جائے گا، نقصان اٹھانا پڑے گا، مقروض ہو جائے گا. نہ، بالکل نہ نکالنا، عشر نہیں نکالنا، زکوٰۃ نہیں نکالنی. اگر تمہارے خاندان میں، تمہارے رشتہ داروں میں کوئی بندہ تنگ دست ہے، مستحق ہے، اس پر خرچ نہ کرنا، فقیر ہو جائے گا. یہ حکم وعدہ ہے کس کا؟ شیطان کا. قرآن ہے اللہ رب العالمین کا کہ شیطان جب بھی تم رب کی دی ہوئی فضل اور نعمت کو اللہ کی رضا کے لیے نکالنا چاہو گے اپنے ہاتھ سے، تو شیطان تمہیں فقیری کا وعدہ دے گا، کھڑا ہو جائے گا آگے، نہیں کرنے دے گا اور تمہیں کہے گا فقیر ہو جاؤ گے، نہ کرنا. اور کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، میں علی وجہ البصیرت کہہ سکتا ہوں اور کہنے کا حق رکھتا ہوں. پاکستان میں اللہ کی قسم سارے لوگ مسلمان کلمہ پڑھنے والے اگر دیانتداری سے، انصاف سے صرف اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں نا، پوری عشر نکالنا شروع کر دیں اپنی فصلوں کا پورا، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں ہمارے معاشرے سے غربت ختم ہو جائے گی. نہیں نکالتے، چند لوگ ہیں نکالنے والے، چند لوگ ہیں، چند لوگ ہیں میرے بھائیوں. اکثریت نہ یہ مسائل سننے کے لیے تیار ہے، نہ ان کے پاس یہ مسائل سننے اور سمجھنے کا وقت ہے، نہ وہ ان مسائل کو ضروری سمجھتے ہیں. بلکہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہ ہی پتا چلے تو اچھا ہے، پتا چل گیا تو کام خراب ہو جائے گا، پھر بڑے مجرم ہوں گے، تو نہ ہی پتا چلے تو اچھا ہے. قسم اللہ کی کوشش یہی ہوتی ہے. اس لیے نہ وہ قرآن پڑھیں گے، نہ محمد الرسول اللہ کی حدیث پڑھیں گے، نہ وہ کسی نصیحت کے مجلس میں آئیں گے، نہ کسی خطبے میں وقت پر پہنچ کر اس خطبے کو توجہ اور غور سے سنیں گے، کچھ نہیں کریں گے وہ، کیوں کوئی اچھی بات معلوم نہ ہو جائے. اگر معلوم ہو گئی تو عمل کرنا پڑے گا. ہیں ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ، اکثریت ایسوں کی ہے. اللہ اکبر. تو الشیطان یعدکم الفقر، شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو کس کا؟ فقیری کا. آسمانوں والا رب کہتا ہے فقیر ہو جاؤ گے. تمہارے محلے میں، تمہاری بستی میں، تمہاری آبادی میں مسجد بن رہی ہے، مسجد کی ضروریات کا خیال نہ رکھنا، مسجد پر اپنا پیسہ خرچ نہ کرنا، کنگال ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، کاروبار بیٹھ جائے گا، گھاٹا پڑ جائے گا. اس ہر بات کے پیچھے پروردگار نے قرآن میں لکھا ہے، کون ہے اس کے پیچھے؟ شیطان. شیطان ہے اس کے پیچھے. یہ ہے شیطان کا وعدہ. اور اس کے مقابلے میں رب رحمان کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ رب العالمین تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم رب کا دیا ہوا مال، فضل اور نعمت جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے وہ رب کی رضا کے لیے، رب کے حکم پر، اس کے نبی کے حکم پر خرچ کرو، جہاں انہوں نے کہا ہے یعدکم مغفرۃ منہ. اللہ کہتا ہے میری طرف سے بخشش کا وعدہ ہے، میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا. صرف گناہوں کی بخشش کا وعدہ نہیں ہے، وہ فضلا، پروردگار کہتے ہیں میں اپنے فضل کا دروازہ بھی کھول دوں گا. میں تمہارے مال کو کم نہیں ہونے دوں گا، مال کے اندر برکت پیدا کر دوں گا.
اس کو بڑھا دوں گا، کئی گنے کر دوں گا، کر کے تو دیکھو۔ واللہ واسع علیم، مت سمجھنا پروردگار نہیں دے گا، اس نے کہاں سے دینا ہے؟ واسع، بڑے وسیع خزانوں والا ہے، اور اس کو پتہ ہے جو 1 روپیہ بھی رب کو دیتا ہے، قسم اللہ کی رب کے علم میں ہوتا ہے، رب کو پتہ ہے۔ کوئی 1 کھجور صدقہ کرتا ہے، قسم اللہ کی وہ بھی رب کو علم ہے، اور رب اس کے مال میں بھی کمی نہیں آنے دیتا۔ کوئی آدھی کھجور صدقہ کرتا ہے نا، آدھی کھجور اتنی جوگ ہے، آدھی کھجور دینے کی حیثیت رکھتا ہے، اس سے زیادہ اس کے پاس ہے ہی نہیں، قسم اللہ کی رب اس کو بھی دیکھتا ہے، رب کو علم ہے، رب وہ بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، بندہ اس کو اللہ رب العالمین نے شعور دیا ہوا ہے، سمجھ دی ہوئی ہے، دین کا فہم اس کے پاس ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے آنے والے چند احکام اس کو معلوم ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ یہ جو احکام مجھے معلوم ہے نا، یہ میرے جاننے والوں کو، میرے حلقہ اثر کے لوگوں کو، میرے خاندان والوں کو، میرے دوستوں کو، اور میرے جتنے تعلق دار ہیں سب کو یہ معلوم ہو جائے۔ میں بتا دوں انہیں جا کر کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے، فرمان یہ ہے۔ کوشش اس کی یہ ہے کہ میرے خاندان میں فلاں فلاں بندہ وہ حرام کماتا ہے، وہ سودی کاروبار کرتا ہے، وہ ملاوٹ کرتا ہے، وہ ڈنڈی مارتا ہے، وہ کم تولتا ہے، وہ خیانت کرتا ہے، پتہ ہے اس کو۔ یہ انہیں حرام سے بچانے کی کوشش کے لیے یہ ارادہ کرتا ہے میں ان کو جا کر نصیحت کروں، سمجھاؤں کہ اس طرح سے حرام کمانے سے مال زیادہ نہیں ملے گا، ملنا اتنا ہی ہے جتنا آسمانوں والے رب نے تیرے مقدر میں لکھ دیا۔ سمجھانے کے لیے جانا چاہتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے اس کے پاس، کہتا ہے کیا سوچ رہا ہے تو کوئی مولوی ہے، تجھے درس دینا آتا ہے، تیرے پاس کسی مدرسے کی سند ہے، ہاں کدھر جا رہا ہے؟ ان لوگوں نے کوئی نہیں ماننا، ان لوگوں نے نہیں ماننا، تو خام خواہ اپنا وقت ضائع کرنے لگا ہے، چھوڑ ان کو، انہوں نے اپنی قبر میں جانا، تو نے اپنی قبر میں جانا، تجھے کیا پڑی ہوئی ہے ان کی؟ جو وقت ان کو سمجھانے کے لیے دینا چاہتا ہے وہ اپنی دکان پر، اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں دے، وقت وہ اپنے بچوں کو دے، تجھے کیا لگے ان کا؟ اگر اکثر تو مان جاتے ہیں شیطان کی بات، کہتے ہیں ہاں بھائی ان لوگوں نے ماننا نہیں ہے، انہوں نے نہیں ماننا، ہاں یہ نہیں مان سکتے، بیٹھ جاتا ہے، شیطان نے روکا ہے، بھئی اس کے دل پر مور لگی ہوئی ہے، اس نے نہیں ماننا، یہ تو آسمانوں والا رب جانتا ہے، رب کے سوا تو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ اچھا نہیں بھی کسی نے ماننا تو حکم کیا ہے اللہ کا؟ بھئی جو بات تمہارے پاس اللہ کی اور اللہ کے رسول کی موجود ہے، تمہیں معلوم ہے، وہ جہاں تک تمہارا بس چلتا ہے وہاں تک پہنچاؤ اس کو، منوانا کام نہیں ہے، پہنچانا فرض ہے تم پر، نہیں کرتا یہ فریضہ تھا۔ اچھا اگر شیطان کی بات کو رد کر کے وہ نکلتا ہی ہے کسی کو سمجھانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، اور وہ آگے جس کو نصیحت کی ہے وہ مذاق اڑا دیتا ہے، وہ تانا دے دیتا ہے، آ گیا ہے تو مجھے پتا ہے تیرا سارے ماضی کا، جو تو کرتا ہوتا تھا آج تو حاجی بن گیا ہے، وہ تانا دیتا ہے آگے سے۔ شیطان کہتا ہے دیکھا میں نے نہیں کہا تھا انہوں نے کوئی نہیں ماننا، اب کیا میرا بےزتی کروا کے کیا فائدہ ہوا تجھے؟ بےزتی کروا لی نا، بہتر نہیں تھا تو گھر میں بیٹھا رہتا، نہ کہتا اس کو جا کر یہ کعبے کے رب کی قسم ہے، یہ ایسی باتیں دماغ میں ڈالنے والا بندے کے شیطان ہے، شیطان ہے۔ وہ کہتے تیرا مذاق اڑائیں گے، تیری بات نہیں مانیں گے، تیری بےزتی ہو جائے گی،
تجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولوی تھوڑے ہیں کہنے کے لیے لوگوں کو. اچھا وہ نکلتا ہے الہ کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلنا چاہتا ہے، اللہ کے مظلوم بندوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے، وہ کوئی کردار ادا کرنے کے لیے قدم بڑھانا چاہتا ہے، ظلم کو روکنا چاہتا ہے رب کی زمین پر، انسانوں پر، ظالم کو روکنا چاہتا ہے ظلم سے، مظلوموں کی مدد کرنا چاہتا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتا ہے. شیطان آگے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا پاگل ہے، پاگل ہے، امریکہ کے ساتھ تیرا کیا مقابلہ، FATF کا تیرا ان کے ساتھ کیا نسبت، کیا مقابلہ تیرا؟ وہ 37 38 دنیا کی بڑی بڑی طاقتور حکومتیں، اور تو ایک بندہ، تو ان کا نظام بدل دے گا؟ تو کیا کر لے گا؟ دماغ خراب ہے، چھوڑ پڑے. جیسے وہ کہتے ہیں ویسے ہی کرتا جا، اس میں خیر ہے، اس میں عافیت ہے، اس میں تیرے مفادات تجھے ملتے رہیں گے. اور اگر تو نے یہ کام جو تیرے دماغ میں آ رہا ہے یہ شروع کر دیا نا، یہ سارے تیرے دشمن بن جائیں گے، تجھے جینے نہیں دیں گے، تیرے مفادات چھین لیں گے، تو کچھ نہیں کر سکے گا. بہتر ہے عافیت میں رہ، عافیت میں رہ. قسم اللہ کی، یہ 57 مسلمان حکومتیں وہ اس عافیت کی خاطر جو شیطان نے ان لوگوں کے دماغوں میں ڈال دی ہوئی ہے، اس کے لیے وہ کوئی حق بات اللہ کے دشمنوں، انسانیت کے دشمنوں، امن اور سلامتی کے دشمنوں کے سامنے کعبے کے رب کی قسم حق بات کہنے کی بھی جسارت نہیں کرتے کہ ہم سے ہمارا مفاد چھن جائے گا. ہم کر کیا سکتے؟ اس لیے بہتر ہے اپنے مفاد کا تحفظ کرو، باڑ میں جائے، جو ظلم ہوتا ہے ہوتا رہے. ہم پر تو نہیں ہو رہا، کسی اور پر ہو رہا ہے، فلسطینیوں پر ہو رہا ہے، کشمیریوں پر ہو رہا ہے، افغانیوں پر ہو رہا ہے. ہمیں کیا لگے ان سے؟ باہر میں جائیں. میں کیوں جاؤں؟ میں کیوں اپنے امن کو، اپنی سلامتی کو، اپنے مفادات کو میں کیوں خطرات میں ڈالوں؟ میں کیوں لوگوں کی خاطر خطرات انگیز کیوں کروں؟ میری وزارت چلی جائے گی، میری صدارت چلی جائے گی، میرا جو ہے نا وہ اقتدار چھن جائے گا مجھ سے، مجھے کیا فائدہ؟ میں اقتدار کو دو پر لگا دوں. جلتا ہے غزہ تو جل جائے. مسلمانوں کے چیتھڑے اڑتے ہیں تو اڑ جائیں، عصمتیں نیلام ہوتی ہیں تو ہو جائیں. میری بادشاہت، میری صدارت، میری وزارت، میرا اقتدار یہ قائم رہنا چاہیے. قسم اللہ کی 57-60 مسلمان حکومتوں کی یہی سوچ ہے. وہ کہتے ہیں اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے ہم کسی مظلوم کے حق کے لیے جو ذمہ داری ہے ہماری وہ ادا نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، وہ ادا نہیں کریں گے، اور نہیں کر رہے ادا. دیکھ لو، بتا دو مجھے کوئی ادا کر رہا ہو دنیا میں، مسلمان ملک اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہو، ایک کا نام لے دو. کیا انہیں اپنی ذمہ داری معلوم نہیں؟ معلوم ہے، سب کچھ پتہ ہے، جانتے ہیں، لیکن عافیت، اپنے مفادات، اپنا اقتدار، اپنی وزارت، اپنی صدارت، اس پر کسی چیز سے اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ مقدس ہے، اس کو بچانا ہے، باقی ہر شے جائے باڑ میں. یہ ہے سوچ مسلمانوں کی، اور اس سوچ کے پیچھے پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں شیطان ہے. شیطان ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ اٹھائیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 پڑھ لینا گھر میں جا کر. یہ 175 نمبر آیت سورہ آل عمران کی.
اللہ نے کہا اللہ اکبر، کہ شیطان یخوف انما ذالکم الشیطان، یقیناً اس کے سوا کوئی بات ہے ہی نہیں، ذالکم الشیطان، یہ سوچ، یہ خیال جو تمہارے دلوں میں پیدا کر رہا ہے یہ شیطان ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، وہ اپنے کارندوں سے، اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے، وہ تمہیں مار دیں گے، وہ اپنی ایجنسیاں تمہارے خلاف لگا دیں گے، وہ تمہاری حکومتوں کا ستیہ ناش کر دیں گے، وہ تمہارے ملکوں کو بنجر بنا دیں گے، وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اس لیے چپ چپ، بالکل نبی کے خاکے بن جائیں، قرآن مسخ ہو جائے، دین مسخ ہو جائے، عصمتیں تار تار ہو جائیں، بستیاں اجڑ جائیں، غزہ جل جائے، فلسطین جل جائے، کشمیری مر جائے، کشمیر اجڑ جائے، تم نے صوفی بن کے رہنا ہے، صوفی، ہاں بالکل کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ ناراض ہو جائیں گے مامے دنیا کے، وہ تیری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی، تیرے مفادات، تیرا امن سلامتی سے جینا خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو کیوں خطرات انگیز کر رہا ہے؟ کیوں ساری دنیا کے ان بے ایمانوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بات کیوں کرنا چاہتا ہے؟ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، اللہ کہتے ہیں او مسلمانوں، او حکمرانوں، سیاستدانوں، اقتدار والوں، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ یخوف اولیاءہ، وہ بتاتا ہے میرے دوست بڑے طاقتور ہیں، بڑے وسائل کے مالک ہیں، بڑا ان کا اقتدار ہے، ان کی دنیا میں بڑی بات چلتی ہے، وہ جو کچھ چاہیں کر سکتے ہیں، اس لیے تو ان خطرات میں نہ ڈال اپنے آپ کو۔ جو حلوہ کھیر تجھے مل رہی ہے اسی پہ اکتفا کر کے بیٹھا رہے، ہاں، یہ موت کو ماسی نہ کہ۔ اللہ اکبر، اللہ کیا کہتے ہیں؟ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین۔ او کلمہ پڑھنے والوں، او 57-60 کے لگ بھگ مسلمان حکمرانوں، اقتدار کے مالکوں، ذمہ داروں، فلا تخافوہم، اللہ کو رب کہنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، حج عمرے کرنے والوں، نمازیں، روزے، دوسرے عبادات سر انجام دینے والوں، فلا تخافوہم، شیطان اور شیطان کے اولیاء سے مت ڈرو، فلا تخافوہم، یہ تمہیں اپنے اولیاء سے ڈراتے ہیں، فلا تخافوہم، میں تمہارا خالق و مالک، تمہارے ہر نفع نقصان کا مالک میں تمہیں کہتا ہوں، فلا تخافوہم، ان سے مت ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ تمہارے ایمان کا، کلمہ پڑھنے کا تقاضا یہ ہے کہ شیطان اور اس کے اولیاء اور اس کے پیروکاروں سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے۔ کیوں؟ شیطان اور شیطان کے اولیاء یہ ساری دنیا میں انسانیت کے دشمن، امن اور سلامتی کے دشمن، مسلمان ملکوں کے دشمن، مسلمان عوام کے دشمن۔ قسم ہے اللہ کی، ان کے ہاتھ میں کسی کا نفع اور نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہونا وہ ہے جو آسمانوں والے رب نے چاہنا ہے، اختیارات اس کے پاس ہیں،
کائنات میں فیصلے رب کے چلتے ہیں، جو رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہو سکتا۔ فلا تخافوہم، نہیں ڈرنا ان سے۔ مثالیں نہیں تمہارے سامنے مثالیں نہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کئی ایسے تھے جن کی دعوت پر ایک بندے نے بھی ایمان نہیں قبول کیا، اکیلے تھے، انہوں نے اپنے مشن سے بے وفائی نہیں کی، اپنے دین کو نہیں چھوڑا، اپنے کام کو نہیں چھوڑا، اپنی ذمہ داری سے اللہ کی قسم پیچھے نہیں ہٹے، وہ آخر دم تک ہر دشمن کے خطرات کو انگیج کر کے اپنی زندگی بسر کرتے رہے۔ نہیں مثالیں تمہارے سامنے؟ کیا بگاڑ لیا ان کا؟ کچھ نبی ایسے تھے جن کے ساتھ چند لوگ تھے، وہ چند مخلص لوگ ان کے ساتھ کھڑے رہے، ساری دنیا کی آندیاں طوفان ان کے خلاف اٹھتے رہے، چلتے رہے۔ کیا بگاڑ لیا ان کا؟ فلا تخافوا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، اور میرے بھائیوں قسم ہے اللہ کی، شیطان دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے، شیطان دشمن ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہمیں اس کو دشمن بنا کے رکھنا ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا، اس کے کرندوں کی باتوں میں نہیں آنا، اس کے دوستوں کی باتوں میں نہیں آنا، اس کی بات نہیں ماننی، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے بے وفائی نہیں کرنی، اس کو نہیں چھوڑنا۔ وہ تمہارا مالک ہے آسمانوں والا، تم اس کے بندے ہو، اس کے غلام ہو، تمہارا حق نہیں ہے اپنے مالک کے خلاف، تم مالک کے دشمنوں کی باتوں میں ان کے اطاعت میں آؤ، ان کی فرما برداری میں آؤ، مالک کو چھوڑ کر مالک کے دشمنوں کے بندے بن جاؤ، یہ تمہارا حق نہیں ہے۔ مان لو گے نا؟ نہیں سمجھو گے، نہیں دشمن بناؤ گے تو یاد رکھو، میں نے پہلے خطبے میں بھی کہا تھا، جو شیطان کے دشمنی کے حوالے سے میں نے دیا، 2 آیتیں سنائی تھیں آپ کو۔ جب یہ بندے کو کفر کروا دیتا ہے، پھنسوا دیتا ہے، اپنے چیلوں کے پیچھے لگوا دیتا ہے، بندہ تباہی، بربادی، رب کے غضب اور لعنت کے دانے پر پہنچ جاتا ہے، تو پھر یہ پیچھے ہو کر تماشا دیکھتا ہے۔ پیچھے ہو کر کیا دیکھتا ہے؟ تماشا دیکھتا ہے۔ وہ مشرکین مکہ ہچکچا رہے تھے کہ آگے جائیں یا نہ جائیں۔ تیاری بھی بڑی تھی، افراد بھی تھے، ہر ساز و سامان بھی تھا، ان کو پتا تھا مقابلے میں نہ افراد ہے، نہ تیاری ہے، نہ اسلحہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بڑا کچھ ہے ہمارے پاس، پھر بھی ہچکچا رہے تھے۔ شیطان آ گیا، کہنے لگا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ بنو کنانا، یہ پورا خاندان میرا سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا، یہ تمہارے بیوی بچوں کی حفاظت بھی کرے گا پیچھے، اور تمہارے ساتھ ہے، تمہیں پیچھے سے کوئی جو ہے نا پریشان کن خبر نہیں پہنچنے دیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، آگے بڑھو۔ تو بڑھ گئے۔ جب پہنچا نا بدر میں، دیکھا آسمانوں والے رب کی طرف سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، بھاگ کھڑا ہوا، کہنے لگا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سخت عذاب والا ہے، بس اب مرو اور لڑو، مرو، اب بنو عبرت کا نشان، میرا کام پورا ہو گیا، میں نے ادھر لا کر تمہیں مروانا تھا، میرا کام ہی یہ تھا، پہلے کفر کرواتا ہوں، شرک کرواتا ہوں، بدعت اور خرافات کو دین سمجھ کے ان پر چلاتا ہوں، برائیوں نافرمانیوں پر اکساتا ہوں، مزین کرتا ہوں، جب پھنس جاتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، کہتا ہے مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے، میں نے اب نہیں کرنا، اب مرو اور کرو ادھر۔ یہی ہونا چاہیے تھا تمہارے ساتھ۔ قیامت والے دن بھی یہی کہے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا،
وَوَعَدتُکُم میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا فَأَخْلَفْتُکُم میں اس وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، توڑ رہا ہوں، مخالفت کر رہا ہوں اس وعدے کی۔ اگر آج جہنم میں جا رہے ہو فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم مجھے نہ ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اللہ اکبر، کیوں اپنے آپ کو ملامت کیوں کرو؟ مجھے کیوں نہ ملامت کرو؟ کہتا میرے پاس کوئی اللہ دین کا چراغ نہیں تھا، کوئی جادو کی چھڑی نہیں تھی، میرے پاس کوئی قوت غلبہ اور طاقت نہیں تھی ایسی کہ میں تمہیں زبردستی اپنے پیچھے لگوا دیتا۔ میں تو تب ملامت کا حقدار تھا نا کہ میرے پاس کوئی قوت ہوتی، کوئی غلبہ ہوتا، کوئی طاقت ہوتی، میں زبردستی تمہیں اپنے پیچھے چلا سکتا ہوتا تو پھر مستحق تھا نا میں ملامت کا۔ تو میرے پاس تو ایسی کوئی چیز تھی نہیں۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی میرے پاس تو ایک دعوت تھی جو میں نے تمہیں دی، تم سب نے میری دعوت کو قبول کر کے اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی کی، اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی کی، مالک کے اور نبی کے دشمنوں سے، شیطان کے اولیاء سے دوستی لگائی، ان کی باتوں پر چلے، ان کے حکموں کو مانا، ان کی شرائط کو قبول کیا۔ آسمانوں والے رب اور اس کے نبی سے، اس کی کتاب سے غداری کی۔ میری دعوت تھی تمہیں، صرف زبردستی نہیں تھی، اختیار نہیں تھا میرا، تم نے آنکھیں بند کر کے مان لی۔ اب مجھے کس بات کی ملامت؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ رب بھی تو تمہیں دعوت دیتا تھا، جبر اس نے بھی تم پر نہیں کیا ہوا تھا، اس کی مان لیتے، نہ مانتے میری۔ نبی بھی تو اس نے بھیجے تھے تمہارے پاس، کتاب بھی تو تمہارے پاس موجود تھی، محفوظ تھی، پڑھتے اس کو، رہنمائی لیتے اس سے، کیوں نہیں پوچھا اس سے؟ میرے پیچھے کیوں چلے؟ فلا تلومونی مجھے نہیں ملامت کرنی، لوموا انفسکم اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، تم نے رب کی بات کو اہمیت ہی نہیں دی زندگی میں۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، جو تم رب کی بات چھوڑ کر، نبی کی بات چھوڑ کر میری اور میرے دوستوں کی باتیں مانتے رہے، اب میں تمہارے اس کفر کا انکار کر رہا ہوں میدان معاشر میں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اس دشمن کو دشمن سمجھیں، اور اس دشمن سے بچنے کے لیے جو طریقے آسمانوں والے رب نے بتائے ہیں، اس کے نبی نے بتائے ہیں، ان کو اختیار کر لیں، انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ وہ طریقے کیا ہیں؟ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں جب شیطان کا وسوسہ دماغ میں آئے۔ صبح کے، شام کے، رات کو سونے کے، نمازوں کے بعد کے اذکار کیا کریں۔ انشاءاللہ الرحمن جو بندہ دن میں کثرت سے اذکار کرتا ہے، شیطان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ آیت الکرسی پڑھا کریں، پیارے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہے شیطان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اللہ کی طرف سے محافظ ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کیا کریں رات کو سونے سے پہلے۔ امام الانبیاء نے کہا آمن الرسول سے لے کر آخر تک جو بندہ 2 آیتیں تلاوت کر کے سوتا ہے، پروردگار اس کو ہر شر سے محفوظ فرما دیتا ہے، کافی ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا جو دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے سارا دن شیطان کی شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ شیطان جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے قسم اللہ کی بھاگ جاتا ہے، جب ذکر سے غافل ہوتا ہے آ کر پھر دماغ پر سوار ہو جاتا ہے، دل پر آ کر حملہ کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، نافرمانی پر اکساتا ہے، نیکی سے روکتا ہے۔ اولیاء کا ڈر، اپنے اولیاء کا ڈر بندے کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے، بندہ اس کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے۔ ہر فرضی نماز کے بعد 1 مرتبہ تینوں کل پڑھا کریں، تینوں کل، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ امام الانبیاء نے کہا جو یہ صورتیں پڑھ کے پناہ حاصل کرتا ہے شیطان کی،
اور شیطان کے اولیاء کی اس سے بڑی پناہ کائنات میں کسی چیز سے حاصل ہوتی نہیں۔ ما تعوذ المتعوذون بمثلہما، ناطق وحی نے کہا جو ان دو صورتوں سے اخلاص کو ساتھ ملا کر پناہ ملتی ہے، ایسی پناہ کائنات کی کسی چیز سے بندے کو حاصل نہیں ہوتی۔ یہ اعمال اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، انشاءاللہ قرآن کی ہدایت پر چلنا، قرآن سے رہنمائی لینا، یہ اس دشمن سے ہمیں کیا کر سکتا ہے؟ بچا سکتا ہے۔ اور کوئی شے نہیں ہے بچانے والی۔ بچنا چاہتے ہیں تو آئیے، میں نے یہ تھوڑی سی پہچان کروائی ہے اس دشمن کی، یہ کتنا خطرناک ہے، اس کا مشن کیا ہے، وہ کیا کیا کرواتا ہے بندے سے، کیسے کیسے کرواتا ہے۔ بڑی لمبی باتیں ہیں، بڑی موٹی موٹی کتابیں اس پر لکھی ہوئی ہیں کہ وہ مولویوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے، صوفیوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے، تاجروں کو کیسے گمراہ کرتا ہے، حکمرانوں کو کیسے اپنے جال میں پھنساتا ہے، نمازیوں کو کیسے پھنساتا ہے۔ ہر بندے کے ساتھ جس طریقے کا اس کی سوچ ہوتی ہے نا، قسم اللہ کی ویسا بن کر اس پر حملہ آور ہوتا ہے، ویسا بن کر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کی سوچ کے ان مطابق آ کے کرتا ہے، تبھی لوگ زیادہ اس کا شکار بنتے ہیں۔ تو یہ اذکار اور یہ چیزیں، اور سب سے بڑی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، انشاءاللہ الرحمن یہ بچنے کا سب سے زبردست اور محفوظ ترین راستہ ہے اس دشمن کی دشمنی سے۔ کر لیں گے تو اللہ بچا لے گا، نہیں اپنائیں گے تو میرے بھائیوں میری ذمہ داری تھی پہنچا دینا، میں نے پہنچا دیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سینے کھول دے، ہمارے دل نرم کر دے، اور ہم سب اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔